रखा था पीरा देता। अल्लाह अकबर। जब मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि आपने ये नाम बच्चे का क्यों, अब तो वो खैर बड़ा हो गया होगा, जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं तब की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पीरों की दुआ है। अल्लाह। ऐसे पता है, ये मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये लोग बुरे नहीं होते, उनको पता नहीं है। अगर उनको ये पता लगे कि तौहीद क्या चीज है, शिर्क कितनी बुरी बात है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसकी तो माफी ही नहीं है अल्लाह इसके बंदा अपनी जिंदगी में तौबा कर ले, तो इतनी बड़ी बात है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, स्पेशली आप देखें हमारे काम वाले जब आती हैं, तो उनने तो बहुत ज्यादा ऐसी बात होती कि बाजी फला जगह पे मैं गई थी, मैंने ये वहां पे दुआ की थी तो मेरी कबूल हुई। धागे बांधे होते हैं या इस तरह वाली चीजें होती हैं। हमारा फर्ज बनता है, देखिए हम उनको एजुकेट करें। अगर हमें पता चल गया है तो हम दूसरों को बताएं, ताकि वो इस शिर्क से बचें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया कि वो कुछ नाम है जो तुमने या तुम्हारे आबादाद ने रखे हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी है। हमारे पास क्या दलील है? अगर हम कोई पूछे कि अच्छा भी तुम्हारे पास क्या दलील है, तो जितने नबी जितने रसूल आए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पैगाम ही लेके आए थे। वो दलील थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा कि अल्लाह वाहिद है। और फिर जो किताबें थी, जो सहीफे थे, वो अल्लाह की तरफ से दलील थे। जो उन्होंने नहीं कहे तो वो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि बेशक हुक्म, बेशक जो फैसला है हमारी जिंदगी में वो सिर्फ अल्लाह का। हर फैसला जो हमारी जिंदगी में होता है, हर हुक्म अल्लाह का चलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के बगैर अगर हम किसी और का हुक्म, आप ये सोच ले, कोई काम आप जिंदगी में करते हैं और अगर आपको ये लगता है ना कि ये काम अल्लाह ने तो उसका नहीं कहा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं अब सोसाइटी में रहते हैं, अब क्योंकि ये वजह है, तो आप सोच लीजिए कि दूसरा खुदा आपने अपने नफ्स को बना लिया, दूसरा खुदा आपने अपने रिश्तेदारों को बना लिया, दूसरा खुदा आपने अपने माँ बाप को बना लिया। हर चीज देखिए, माँ बाप की इज्जत एहतराम करना तो अल्लाह ने बताया ना हमें, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि अगर अल्लाह की अगेंस्ट कोई चीज, हमारे माँ बाप, हमारे खामन या कोई भी अगर होता है, तो वो इसी जुर्म में आ जाएगा। अगर आप इस दो आयात पे आज आप गौर करके बैठ जाइए कि क्या तो आपके ऊपर तौहीद के वो जैसे होते ना पत्थर खुलना शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात के दो आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का है। अमरा, उसने हुक्म दिया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, के ना इबादत करो मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन है, यही रास्ता जो है तुम्हारा जिंदगी का, वो सीधा रास्ता है। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो जब अल्लाह ही कह दे कि अक्सर लोग नहीं जानते, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि जिसको समझ आती है वो ये पैगाम दूसरों तक पहुंचा दे कि तौहीद क्या है। जब कोई इंसान भी आप सोचते, जब वो तौहीद पे आ जाएगा ना, तो बाकी सारा कुछ आसान हो। फिर वो खुद से लगन में लग जाता है कि मुझे कैसे अपने रब को राजी करना है। फिर वो सिबगत अल्लाह ढूंढना शुरू हो जाता है कि वो मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह का रंग मुझे कैसे चढ़ाना है अपने ऊपर। और फिर वो चढ़ाते हुए भी उसको इतनी खुशी मिलती है। बाज लोग होते हैं ना, वो थके होते हैं कि यार अब ये भी कर लिया, अब ये भी कर लिया, अब क्या करें। लेकिन जो अल्लाह की पहचान होती है ना, जिसको तौहीद मिल जाती है, उसको सब कुछ मिल जाता है। ये इतनी प्यारी आयत थी कि मुझे इतना कुछ कहने को है ऑनेस्टली इन आयत में, लेकिन क्योंकि वही बात होती है कि वक्त की कमी होती है, तो हम लोगों का यही कोशिश होती है कि चलो कुछ आयत और भी आगे चले जाएं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी कोशिश कीजिएगा कि इन दो आयत पे तदब्बुर करें, सोचिए एक एक लफ्ज। हम नमाज में पढ़ते हैं ना कि इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फदर समावाति वल अर्दी हनीफा, वो वाली जो दुआ है वो भी जरूर पढ़िएगा। वो उसी में तो है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، آپ سوچئے 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے تو آپ سوچئے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کی میننگس ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات میں انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی، اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، اما احدکما کہ رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا. تو ایکچولی گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے. اسی کے الزام میں یہ جیل میں آئے تھے. تو اصل میں گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا نا وہ تھا، جو ساقی تھا وہ گناہ گار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کو پتا بھی تھا. اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے، یا صاحبہ السجنی، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوں گے، یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گے تو ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیے دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لوڈ ونس ہیں کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو آپ اچھے طریقے سے اب ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھوٹ جائے گا. وہ امل آخرو، اور رہا دوسرا، فیوسلبو تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتاکل الطیر تو کھائیں گے اس کو پرندے، من راسہ ہی اس کے سر کے اوپر سے، قضی الامر کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا. اب یہ جو سینٹنس ہے نا قضی الامر، یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا، یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسے ہی، ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا. یہ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے، تو ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں. تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا. وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر، آپ جس سے بھی پوچھو جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی. اگر سچی خواب ہے، جھوٹی خواب ہے، کہتے جھوٹی خواب تو ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا، اب جو منہ سے لفظ نکل گیا، الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ ہو کے رہے گا. اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، جب بھی کبھی خواب ہے کسی کو نہ سنائے، انلیس کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لوڈ ونس کو ضرور سنا دیں، وہ خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کر. بات پتہ ہے کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ سے آتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون کہ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوف و طمع کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے آپ رحیم ہے، آپ کریم، آپ مجھے معاف کر دیں گے. اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے
کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافی جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور وہ جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا. افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں. اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے. اچھا، اب مین ہے بات. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ساکلت کا. تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے ہے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ساکلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے. کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ. نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں. اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کرائے، اور اگلے کے آپ نے تار کر دی عزت. بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بات کر دے. میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں. تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے. تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں. ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے. تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی. اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری سورہ ہے
ऑनेस्टली वो जैसे कहते हैं ना झंझोड़े होते हैं, सूरत इब्राहिम भी ऐसी थी, हमने पहले पढ़ा था। तो हम पहले शुरू में आप देखें हमने नबूवत के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबूवत के बारे में बताया, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहदानियत का बताया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बता के हमें झंझोड़ा कि देखो इब्लीस कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात और कहाँ इब्लीस मरदूद, और किस तरह से तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके सामने ये बात कही थी, हम भूल जाते हैं, कही थी कि तू मेरे बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। तो फिर हमें तो बहुत सोचना चाहिए ना, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे अहलुल कुरान अहलुल अल्लाह ही तो है। कितनी प्यारी बात है कि आप लोग और मैं जो हम कुरान खोल के बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात रसूल अल्लाह ने बता दी कि अहलुल कुरान जो कुरान वाले हैं वो अहलुल अल्लाह ही तो है, वो अल्लाह वाले ही तो है। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेसिकली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात करने की वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि हम तो गुरूर है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि शैतान को कह जा तूने जो करना है तू कर, मेरे बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो हमें इतना तो सब्र करना चाहिए अपने नफ्स पे ना। तो वही बात फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो जो शैतान की बात मानेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को छोड़ देगा तो फिर उसकी सजा क्या होगी, वो हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने बारे में इंशाअल्लाह ताला, मुत्तकियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मुत्तकी के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो आप ये सोचिए कि ये नहीं है कि मुत्तकी जो 110% बिल्कुल वैसा ही है जैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। मुत्तकी वो है जो बच बच के चलता है, जो कोशिश कर रहा है, जिससे गुनाह भी हो जाते हैं वो फौरन तौबा भी कर लेता है, जिसकी जिंदगी में कुरान खुलता है उसके आंसू नहीं रुकते हैं, और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगता है, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के काम करता है, फिर कोई गलती हो जाती है फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे बंदे बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि उससे मांगा जाए, क्योंकि वो तो उसकी शान है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हुए कभी ये मत सोचिए कि हाय हाय मैंने तो इतना मांगा था, अल्लाह भी कहेंगे कि मेरे पीछे लगे, मत सोचे। अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगे। वो इंसानों की तरह थोड़ी मामला है कि एक दफा दिया, दो दफा दिया, तीसरी दफा वो परेशान हो गए कि क्या मुंह उठा के बार बार आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब ना मांगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो इंसान अच्छा नहीं लगता, जो वो लगता है कि उसमें तकब्बर है कि वो अल्लाह से नहीं मांगता। तो अब यहाँ पे हम मुत्तकियों की मिसाल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 45 में फरमाया इन्नल मुत्तकीना, कि बेशक मुत्तकी लोग फी जन्नातिन तिम व अयून, कि वो बागों में होंगे और चश्मों में होंगे। अच्छा जी, अब मुत्तकियों के बारे में कि क्योंकि आगे सारी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, गौर कीजिए अपने मुसहफ में लिखी है, ये मुत्तकी के नीचे लिखी है मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीना फी जन्नातिन व अयून, कि मुसलमान जो है वो जन्नत और चश्मों के मतलब बागात और चश्मों में मतलब जन्नत में होंगे। मुत्तकियों के बारे में कहा है, ठीक है। अब मुत्तकी कौन है, क्योंकि हमें जन्नत में जाने के लिए तो फिर मुत्तकी बनना पड़ेगा। तो शुरू में आप देखें कुरान पाक आप खोलें, शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकियों की मिसाल दे दी। कौन है, इन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, कि उसमें किसके लिए हदायत है, उसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिटेल में बता दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये गायब जो है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि जब हमें यकीन हो जाता है ना गायब पे, तो फिर तो हम दुनिया में जन्नत कमा लेंगे। क्योंकि जिसको ये यकीन हो गया कि जन्नत हक है, दोज़ख हक है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को लम्हों का जवाब देना है, तो फिर कौन गलती करने की कोशिश कर सकता है? किसमें इतनी जुर्रत है कि वो कोई गलत काम करेगा? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए फरमाया कि मुत्तकी वो है जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ठीक है। और जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है ना, उसमें से खर्च करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जिसको इस पे यकीन हो गया कि ये कुरान हक है, इसका हर फैसला हक है और इसमें जो सजा और जजा है वो हक है, वो कैसे गलत काम कर सकता है? कितनी बड़ी आया है ना। अगर यही आया आप समझ आए, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आगे जाके जो ये चीजें करते हैं ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے. مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی. حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب تھے، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر، آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے کہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے. تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی ہے کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا متقی ایسا ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی. اگر ہم اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا، وہ تو اگلے لیولز پہ یوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، اور دعا مانگا کرے متقی ہونے کے لیے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا. پھر دعا مانگے. کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے. تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا. اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا. اور دعا سیکھیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مانگتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما، تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور میرے اگلے اور پچھلے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.